بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ کبھی تو معاف کرنے پر آئے، تو سینکڑوں قتل معاف فرما دے، اور پکڑنے پر آئے تو چھوٹی سی بات پر کیا گرفت کر لے۔ لیکن انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو ناانصافی ہے، لیکن یہ اس انسان کی اپنی عقل ہے کہ جس کو یہ انسان ناانصافی کہہ رہا ہے، اور اگر خود اپنی ذات کے اندر غور کر لے تو اس کی اپنی ذات کے اندر ایسے بہت زیادہ واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر انصاف نظر نہیں آتا، لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ میرے ہاں یہی انصاف ہے، میرے ہاں یہی سمجھداری ہے، میرے ہاں یہی عقل مندی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں آٹا گوندا جاتا ہے، کلو آٹا ہے، اور اس میں جو نمک ڈالا جاتا ہے وہ ایک شاید گرام بھی نہ ہو، تو پھر انصاف تو یہی ہونا چاہیے نا کہ 1 کلو آٹا ہے تو 1 کلو اس میں نمک ڈالے۔ گھر میں 2 کلو سبزی بن رہی ہے، 2 کلو گوشت بن رہا ہے، اس میں جو مرچ ڈالی جاتی ہے بڑی مشکل سے 1 چمچی۔ تو اگر انصاف کرنا ہے تو انصاف کے اندر یہ ہے کہ گوشت کے برابر نمک ڈالے، اس کے برابر اس کے اندر مرچیں ڈالیں، مسالہ ڈالیں، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ انصاف ہے یا کچھ اور ہے۔ لیکن انسان کیا سمجھتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے اتنی مرچیں ڈال دی تو پھر کوئی بھی نہیں کھا سکتا اس کو، اس میں کڑواہٹ زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ چیز کم ڈالی جاتی ہے۔ تو بھائی اللہ رب العزت کے ہاں بھی تو یہی چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے زیادہ کسی چیز کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے سے زیادہ کائنات کے اندر کون کسی کی حقیقت سے واقف ہو سکتا ہے کہ جس نے سینکڑوں قتل کیے، اس نے توبہ اس انداز کے اندر کی کہ جس کو اللہ بہتر سمجھتا ہے وہ توبہ کیا کرتی ہے، سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اس نے توبہ کے ایسے آنسو بہا لیے کہ ایک ہی آنسو نے اس کے سارے گناہوں کا صفایا کر دیا، اور جس نے بظاہر چھوٹا سا گناہ کیا اور اس کی پکڑ ہو گئی، کیوں اس کو اپنے گناہ کے اوپر ندامت ہی نہیں، شرمندگی ہی نہیں ہے، کیا سمجھتا ہے یہ گناہ کرنا، یہ ظلم اور زیادتی کرنا یہ میرا حق ہے۔ کون ہوتا ہے جو مجھ سے پوچھ سکے؟ تو وہاں پر چھوٹے گناہوں پر کیا ہو جائے، پکڑ ہو جائے۔ اس لیے بعض اوقات چھوٹی نیکی بظاہر جو چھوٹی ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں، ان کی وفات کے بعد کسی اللہ والے کو ان کی زیارت ہوئی تو انہوں نے بخشش کا جو ذکر کیا تو مکھی کو سیاہی پلانے پر فرمایا کہ میری اللہ نے بخشش کی ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی نے بلی پالی تھی، غالباً عورت کا ذکر ہے، کمرے میں بند کر دیا، اس کو کھلائے پلائے نہیں، بلی اسی حالت کے اندر مر گئی۔
جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلی گئی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے ذات کے اوپر اعتراض کرنا آسان بن جاتا ہے ہمارے لیے، چونکہ ہم عقل سے محروم ہیں، لیکن اپنی ذات پر ہمیں اعتراض نہیں کرتے کہ یہ چیزیں، یہ نا انصافیاں تو میرے اندر بھی موجود ہیں، لیکن میں اس کو نا انصافی نہیں کہتا، میں اس کو سمجھداری کہتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی طرف جب انسان نسبت کرتا ہے تو اس کو نا انصافی سے تعبیر کر دیتا ہے۔ یہ اس انسان کی حماقت ہے، یہ اس انسان کی نالائقی ہے، یہ اس انسان کی کیا کمزوری ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کو عقل نصیب فرمائے۔